آداب ناظرین، اردو خبروں میں پہلے آج کی ہیڈ لائنز پر ایک نظر۔ لیفٹننٹ گورنر کا سرکاری اراضی پر قبضہ جمانے والوں کو سخت انتباہ، کہا قصورواروں کو ملے گی سزا اور عام لوگوں کو نہیں کیا جائے گا پریشان۔ جموں کشمیر میں بھی عنقریب 5G خدمات کا ہوگا آغاز، منوج سنہا نے کی IT سیکٹر کی حصول یابیوں کی پذیرائی۔ صوبائی کمشنر نے G20 اجلاس کی کشمیر میں میزبانی کے تناظر میں تیاریوں اور انتظامات کا لیا پیشگی جائزہ، شہر کی زیبائش و آرائش یقینی بنانے کی افسروں کو دی ہدایت۔ اور جموں کشمیر کے معروف دینی اسکالر اور روحانی بزرگ مفتی عبدالغنی اظہری کا انتقال، متعدد شخصیات نے تعزیت کی ظاہر۔ اب خبروں کی تفصیل۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے سرکاری زمین پر غیر قانونی قبضہ جمانے والے بڑے مگرمچھوں کو ایک بار پھر متنبہ کیا ہے کہ وہ سرکاری زمین سے اپنا قبضہ فوری طور پر ہٹا لیں، بصورت دیگر وہ سخت ترین کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ آج راج بھون سری نگر کے ZTR مندر میں حاضری دینے اور وہاں جموں کشمیر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پرارتھنا کرنے کے بعد میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے تاہم کہا کہ عام لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، البتہ جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کر کے زمین کے بڑے بڑے رقبے اپنے قبضے میں لیے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ماننی اچ نیالے نے بار بار یہ آدیش کیا کہ سرکاری زمینوں پر جن لوگوں نے قبضہ کیا ہے اس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ ایک بات میں نے پہلے بھی اسپشٹ کی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ رسوخدار لوگ جن لوگوں نے اپنے پدوں کا درپیوگ کر کے قانون کا النگھن کر کے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا، ان کے علاوہ کامن مین اور غریب آدمی کو پرشاسن نہیں چھوئے گا۔ پرشاسن پوری مانوی سنویدنا کے ساتھ غریبوں کا حق سرکشت رہے اس کی چنتا کرے۔ لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ اب جبکہ ملک کے مختلف شہروں میں ہائی سپیڈ 5G نیٹ ورک کا آغاز ہونے لگا ہے تو ان خدمات کو عنقریب ہی جموں کشمیر بھر میں بھی شروع کیا جائے گا۔ راج بھون جموں میں آج لاوا انٹرنیشنل کے صدر سنیل رینا کے ساتھ بات کرتے ہوئے لیفٹننٹ گورنر نے نئی نئی تکنیکوں کی بدولت اختراعی حل پیش کرنے کے لیے IT سیکٹر کی زبردست سراہنا کی۔ انہوں نے کہا کہ اطلاعاتی ٹیکنالوجی سیکٹر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے اور بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی کے استعمال سے عوام کے لیے صاف و شفاف، جواب دہ اور قابل رسائی حکمرانی فراہم ہو پا رہی ہے۔ یاد رہے کہ لیفٹننٹ گورنر کی ہدایت پر جموں کشمیر میں 5G خدمات کا آغاز کرنے کے سلسلے میں سرکار نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے فائنانشل کمشنر کی قیادت میں نومبر 2022 میں ایک ورکنگ کمیٹی تشکیل دی تھی۔ جیسے ہی 5G خدمات کا آغاز ہوتا ہے تو اس صورت میں ڈیجیٹل J&K کے مشن مزید مضبوط ہوگا اور نتیجے کے طور پر سرکاری خدمات کی 100% آن لائن کی فراہمی میں مزید بہتری واقع ہوگی۔ اس سال مئی میں سری نگر میں منعقد ہونے والے G20 کے سربراہ اجلاس کی مناسبت سے کیے جانے والے انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ لینے کی کڑی کے تحت صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے نے آج سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس دوران انہوں نے G20 جیسے چوٹی کے اجلاس کی میزبانی کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے سڑکوں، فٹ پاتھوں اور سرکاری عمارتوں کی زیبائش و آرائش کرنے، خستہ ہو چکے لکڑی کے بجلی کھمبوں کو ہٹانے اور بوسیدہ ترسیلی لائنوں کو بدلنے کے لیے متعلقہ افسروں کو ہدایات دی۔ انہوں نے سجاوٹی پودوں کی مناسب شاخ تراشی کرنے اور اہم عمارتوں کا رنگ روگن کرنے کی بھی تلقین کی۔ بعد میں ڈویژنل کمشنر نے شہری سری نگر کی کئی بڑی سڑکوں، پارکوں اور دیگر مقامات کا دورہ کر کے ان پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایئرپورٹ سے SKICC جانے والی سڑک، ریزیڈنسی روڈ، بولیوارڈ روڈ اور سری نگر سے گلمرگ نیز دیگر اہم سڑکوں کے ساتھ ساتھ فلائی اووروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجانے کے لیے بھی کہا۔ محکمہ سکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن ساموں نے آج سول سیکریٹریٹ سری نگر میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں نئے پولی ٹیکنیکوں کی تعمیر کے سلسلے میں رواں مالی برس کے کیپیکس بجٹ اور مختلف مرکزی معاونت والی اسکیموں کے تحت منظور شدہ کاموں اور پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بعد میں گورنمنٹ پولی ٹیکنیک کالج گوگجی باغ سری نگر میں انڈور سپورٹس ہال اور کمپیوٹر لیب کا بھی افتتاح کیا۔ باقی خبروں سے پہلے لیتے ہیں ایک کمرشل بریک۔ ہائی مام، پھر سے شاپنگ؟ ابو جان آپ نے اسے بگاڑ رکھا ہے۔ لمٹ میں کرو تو کچھ برا نہیں ہوتا ہے۔ بنا لمٹ شاپنگ کرے گی آپ کے کارڈ پر ایڈ آن جو ہے۔ میں نے تو کارڈ میں لمٹ سیٹ کر دی ہے۔ اچھا، اس کے فائدے یہ ہیں کہ جوخم کم ہو جاتا ہے اور اگر فراڈ بھی ہوا تو فوراً بینک کو خبر کر دیجئے، نقصان کم۔ دادو اگلی بار یہ پنک ڈریس، یو آر دا لمٹ۔ لمٹ تو سیٹ ہے۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔
کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی نائب چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفی بٹ نے ریڈ پورہ نوہٹا سری نگر میں آج خواہش مند بے روزگار کارخانہ داروں کے ساتھ ایک پروگرام منعقد کیا، جس میں بورڈ کے سینئر افسروں کے علاوہ ضلع انتظامیہ اور بینکوں سے تعلق رکھنے والے عہدیداروں نے شرکت کی۔ متعلقہ افسروں نے روزگار پیدا کرنے کی اہمیت کے حامل پروگراموں، خاص طور پر وزیر اعظم کے ضمانتی روزگار پروگرام کی عمل آوری کے لیے درکار قواعد و ضوابط کے بارے میں جانکاری دی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ یہ اسکیمیں آن لائن ہیں اور خواہش مند بے روزگار افراد آن لائن درخواستیں دے کر ہی اسکیموں کے مالی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہنا نے جانکاری دی کہ حال ہی میں کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کو PMEGP کو جموں کشمیر کے شہری علاقوں میں بھی چلانے کا اختیار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام کے تحت مال سازی کے سیکٹر میں پروجیکٹ لاگت کی بالائی حد 25 لاکھ سے بڑھا کر 50 لاکھ کر دی گئی ہے، جبکہ سروسز سیکٹر میں یہ حد 10 لاکھ سے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف دینی اسکالر اور روحانی بزرگ مفتی عبدالغنی ازہری آج انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 100 برس سے کچھ زیادہ تھی اور وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ وہ کشمیر یونیورسٹی میں شعبہ عربک کے سربراہ کی حیثیت سے سبکدوش ہو چکے تھے۔ ان کا جنم 1922 میں پونچھ ضلع میں ہوا تھا، جس کے بعد انہوں نے ساگم کوکرناگ میں سکونت اختیار کی تھی۔ انہوں نے PhD کی ڈگری جامعہ الازہری سے حاصل کی تھی۔ مرحوم کو تفسیر قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر تھی۔ انہوں نے جموں کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں کئی دینی مدارس کی داغ بیل ڈالی ہے۔ مذہبی حلقوں کا ماننا ہے کہ مفتی ازہری صاحب کے انتقال سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ مرحوم کے رحمت حق ہونے پر متعدد مذہبی، سماجی اور سیاسی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ تعزیت کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، نائب صدر عمر عبداللہ، پردیش کانگریس صدر وقار رسول وانی، اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری اور جمعیت ہمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی شامل ہیں۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے مرحوم شخصیت کی دینی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی لواحقین کے ساتھ یکجہتی اور تعزیت کا بھی اظہار کیا ہے۔ خوراک اور عمومی صارفین محکمے کے شوپیاں دفتر نے ضلع میں سر نو تشکیل شدہ AAY اور BPL کی فہرست سے متعلق پیدا ہوئے شبہات کو دور کرنے کی پہل شروع کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر یہ لسٹ نئے سرے سے مرتب کی گئی تھی، البتہ فہرست میں غیر مستحق کنبوں کو جگہ ملنے کی شکایات سامنے آ رہی ہے۔ ضلع کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اعتراضات 21 دنوں کے اندر اندر ان کے دفتر واقع منی سیکریٹریٹ یا پھر متعلقہ تحصیل سپلائی دفتر میں جمع کرائیں۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع کے ترقیاتی کونسل کے چیئرمین عبدالغنی بٹ کے ہمراہ نائد کھئی علاقے کا دورہ کر کے وہاں مقامی لوگوں سے بات چیت کر کے ان کے مسائل کے بارے میں موقع پر ہی جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے نائد کھئی کے نیو ٹائپ پرائمری ہیلتھ سینٹر میں ہاٹ لائن اور ڈیجیٹل ایکس رے مشین کا افتتاح کیا۔ ہاٹ لائن کی بدولت ہسپتال کے لیے بجلی کی بلا خلل سپلائی یقینی بنے گی، جبکہ ایکس رے مشین سے طبی نگہداشت کی خدمات اپ گریڈ ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ ڈاکٹر ساگر دتاترے نے آج SSP کپواڑہ یوگل منہاس کے ہمراہ LOC کے نزدیک کرنا کا دورہ کر کے وہاں برفباری کے بعد پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ ترقیاتی کمشنر نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ وہ برفباری کی صورتحال میں بھی لوگوں کے لیے تمام بنیادی سہولیات کی دستیابی یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کرن اور متسل کے لیے بھی ہوائی سروس کا انتظام کیا گیا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے۔ جموں کشمیر میں سیری کلچر سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے محکمانہ سطح پر کئی نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں غنچہ ابریشم کو روایتی طریقے کے بجائے سائنسی بنیادوں پر پروان چڑھانے کے لیے بھی راہیں ہموار کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں UT میں ریشم کی پیداوار نہ صرف معیاری ہوگی بلکہ اس کی مقدار بھی بڑھ جائے گی۔ محکمے کے حکام کے مطابق سیری کلچر کو فروغ دینے کے لیے UT بھر میں توت کے 10 لاکھ پودے لگائے جائیں گے اور یوں ریشمی کیڑوں کے لیے توت کے پتے بھی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوں گے۔ محکمے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر شبیر احمد بٹ نے اس سلسلے میں مزید بتایا کہ نئے اقدامات کے تحت 1700 کرب کشوں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس اسکیم میں ہمیں کسانوں کے لیے بہت ساری انٹرونشنز ہیں، جیسا کہ ہم کرم کش لوگ کے پاس اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان پتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے محکمہ اس اسکیم کے تحت 10 لاکھ پودے کسانوں میں بانٹ رہا ہے۔ اس کے لیے ان کے دیکھ رکھ کے لیے بھی ان کو کچھ انسینٹو دیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں جو ہماری کرم کشی کا طور طریقہ ہوتا تھا وہ پرانے زمانے میں فرش پر کیا کرتے تھے، اب اس اسکیم کے تحت ان کو ہم ایک ریئرنگ ایکوپمنٹ جس میں ایک سامان آئے گا جو ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت وہ اپنی کرم کشی گھروں میں کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی میں ان کے لیے جو جگہ کی کمی ہوتی تھی ان سے ان کے پیداوار میں کافی
कमी आती थी। इस स्कीम के तहत बहुत सारे किसान भाइयों को हम रेयरिंग हाउस जिसमें ये किरमकशी कर सकते हैं, उनको इस स्कीम के तहत हम देने वाले हैं और करीबन 1700 रेयरिंग शेड्स हम देने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक जैसे मसाइल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पार्टी के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों से बात करते हुए सरकार पर लोगों के मसाइल के तई बेहिसी बरतने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान गुड गवर्नेंस के बुलंदबांग दावे तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक भट्ट ने अपनी कई पार्टी हामियों के हमरा श्रीनगर के पांथा चौक इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने वहां तरक्याती अमल के बारे में मकामी लोगों से बातचीत की। उन्होंने पांथा चौक में जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया श्रीनगर और सूबाई इंतजामिया कश्मीर के अलावा पांथा चौक के मकामी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया, जिनके ताउन से तरक्याती सरगर्मियां रफ्तार पकड़ रही हैं। गांधरबल जिले में आज महकमा माल, पुलिस और जिला इंतजामिया के अफसरों की एक टीम ने सरकारी जमीन को गैर कानूनी कब्जे से बाजियाब कराने की कार्रवाई के दौरान 718 कनाल अराजी से गैर कानूनी कब्जा छुड़ा लिया। जिला में कुल मिलाकर 11,600 कनाल अराजी के रुकबे को नाजायज कब्जे से बाजियाब कराया जा चुका है। याद रहे कि जिला इंतजामिया की हिदायत पर मुतल्लिका महकमों की टीमें इस अमल के लिए आजकल जबरदस्त सरगर्म हैं। भारत और ओमान ने दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी कलीदी शराकतदारी के तई अपने अज़्म की एक बार फिर तस्दीक की है। नई दिल्ली में भारत और ओमान के दरमियान 8वें कलीदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों मुल्कों ने एतमाद और आपसी एहतराम की बुनियाद पर बाहमी कलीदी ताल्लुकात को बढ़ाने की खातिर दोनों मुल्कों की क़यादत की जानिब से तय की गई आला तरजीहात को उजागर किया। इन मुज़ाकरात में भारत की तरफ से कौमी सलामती के नायब मुशीर विक्रम मिस्री ने क़यादत की, जबकि ओमान की तरफ से वहाँ की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल मेजर जनरल इदरीस अब्दुर्रहमान ने क़यादत की। दोनों मुल्कों के दरमियान आपसी मफाद नीज़ बाहमी कलीदी और सिक्योरिटी ताउन, दिफा, कौमी और इलाकाई सलामती के वसी तर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF को यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि NDRF इंतहाई मुश्किल हालात में अवाम की मुआवनत करने के लिए अनथक और काबिल सराहना काम कर रही है, जिसकी वजह से उनकी बहादुरी तारीफ के लायक है। उन्होंने कहा कि भारत आफात से निमटने के बंदोबस्त को मजीद मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी NDRF को रेजिंग डे पर मुबारकबाद दी है। इधर LG मनोज सिन्हा ने NDRF को यौम तासीस पर फोर्स को मुबारकबाद दी है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के गैर रस्मी मीटिंग के दौरान कसीर मुल्की इदारों में इस्लाहात पर जोर दिया है। भारत ने हम मुल्की इदारों में इस्लाह को फौरी ज़रूरत करार देते हुए कहा कि उन्हें तरक्की पजीर दुनिया की आवाज़ बनने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, जिसमें 21वीं सदी के हक़ाइक़ की अक्कासी हो। अपना मौक़िफ़ रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत को बैनुल अक़वामी मंज़रनामे में बढ़ते हुए उथल पुथल पर तशवीश है। अब डालते हैं आज के मौसम पर एक नज़र। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 7.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।